اب ہوتی نہیں ہوتی کا سوال جہاں تک ہے وہ بڑا کلیئر رکھیں کہ آپ پھانسی پہ چڑھا رہے ہوتے کسی آدمی کو. پاکستان کا دستور ہے کہ اس کو نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ آپ وزیر اعظم بن گئے جی، اور وزیر اعظم کو آپ پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیتے ہیں. فیصل وافدہ صاحب، آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی جبکہ اس حکومت کے اپنے لوگ آئینی بریک ڈاؤن، آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ. دیکھیں، سب سے پہلے کہ آج کی تاریخ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو نہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی ٹیکنوکریٹس آ رہا ہے، نہ کوئی مارشل لا دستک دے رہا ہے. اچھا، انڈیکیٹرز سود کی شرح نیچے آ رہی ہے. آئی پی پیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے مجرمانہ کام اس وقت کانٹریکٹ کیے تھے ڈالر کے اندر اور اس کے اندر وائلیشنز ہیں. ایک تو یہ، اور اتنا غیر ذمہ دار بیان دینا اپنی گورنمنٹ کا، وہ خود ایک سوال نشان ہے کیونکہ ان کے اندر ایک جھگڑا چل رہا ہے، ایک اقتدار کا، بھانجے بھتیجے چچا ماما تایا سب کا. تو اب آپ اپنے تلے گر جائیں تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ ویسے بات کریں تو مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی وقت قریب کے اندر. دوسری چیز جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہی کہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، دیکھیں ریزرو سیٹس کے معاملے کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے کہ آئین کو تشریح کر سکتی ہے سپریم کورٹ اور آئین کو امینڈ یا رائٹ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. ویسے آئین میں کہیں یہ بھی نہیں لکھا کہ تشریح بھی سپریم کورٹ کرے گی، لیکن کیونکہ پریسیڈنٹ یہ ہے تو اس کے تحت اگر آئین نے 3 دن دیے ہیں اور فلور کراسنگ کی اجازت نہیں دی تو 15 دن کی تشریح اور فلور کراسنگ کی اجازت، ایفیڈیوٹس کا مسئلہ، اور پھر بانی کا نہ ہونا، کسی چیئرمین کا الیکشن کے بغیر نہ ہونا، ٹکٹس کس کو بانٹنے، کس کے نام نامنیٹ کرنے. تو جب آپ آئین کھیلیں گے اور آئین میں کنفیوژن ہو جائے گا تو پہلے فیز میں الیکشن کمیشن ہے، دوسرے فیز میں پارلیمنٹ ہے، تیسرے فیز میں اسپیکر ہے اور چوتھے فیز میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. اچھا، تو مجھے تو یہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو میں نے کہا تھا کہ مایوسی ہے پی ٹی آئی کے لیے، ڈے 1 سے میں کہہ رہا تھا ریزرو سیٹس کے معاملے میں. اور زیادہ بہتر آپ کے اوپر میں سوال کرتا ہوں کہ اگر صرف یہی ججمنٹ آ جاتی کہ یہ ساری سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائیں تو کیا کا بات تھی. تو یہ کیوں ٹیکنیکل فالٹ لائن ہے؟ فیصل صاحب، پی ٹی آئی کے نام سے تشویش ہے، پی ٹی آئی کے نام سے نفرت ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل تو پی ٹی آئی نے وہ چولا پہنا تھا جو اس کی مجبوری بن گیا تھا. حبیب صاحب دیکھیں، نہ کسی کو سیاست سے نفرت ہے نہ کسی کے نام سے نفرت ہے، لیکن اگر میں آپ کے اسٹوڈیوز میں انوائٹیڈ ہوں اور میں بندوقیں لے کے گولیاں چلانے آ جاؤں اور آپ کے کپڑے پھاڑ دوں اور آپ کو گالم گلوچ کروں اور آپ کے کیمرہ مین کو اٹھا کے لے جاؤں تو سر مجھ پہ بین بھی ہوگا، مجھ پہ سزا بھی لگے گی. ٹھیک ہے جی. اب بین ہوتی ہی نہیں ہوتی، جیسے بجٹ پاس ہوا تھا ٹھوک بجا کے میں نے کہا تھا ہوگا، ویسے اس پہ بھی کنسنسس ہے. اب ہوتی نہیں ہوتی کا سوال جہاں تک ہے وہ بڑا کلیئر رکھیں کہ آپ پھانسی پہ چڑھا رہے ہوتے کسی آدمی کو. پاکستان کا دستور ہے کہ اس کو نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ آپ وزیر اعظم بن گئے جی، اور وزیر اعظم کو آپ پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیتے ہیں. تو 6 کو 9 اور 9 کو 6 تو ہم نے پچھلے 70-75 سال سے دیکھا ہے. تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر تو اچھا. فیصل وافدہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ خود پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس تحریک انصاف کو پروان چڑھایا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح آپ جلسوں میں جاتے رہے، جلسے ارینج کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے. آج آپ کو اپنے بانی یعنی بانی جماعت عمران خان صاحب کی حالت دیکھ کے اور اپنے دوستوں کی حالت دیکھ کے افسوس نہیں ہوتا کہ آج وہ بھوک ہڑتال کریں؟ یہ سب کل تک آپ کے ساتھ کیبنٹ کا حصہ تھا. ابھی صاحب دیکھیں، ہم تو جوان ہوئے اس پارٹی کے اندر، اس جدوجہد کے اندر، اور میں، علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب، ہم نے مورلی، ایموشنلی، فائنینشلی اپنا سب کچھ لگایا ہے اس پارٹی کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور آج کے 3 سال پرانے خان صاحب اور 12 سال پرانے خان صاحب 2 الگ الگ خان صاحب ہیں. اچھا، بڑا کلیئرٹی میری. دیکھیں، جب مجھے نکالا تو پارٹی چاند پہ تھی، خان صاحب آسمان پہ تھے. میں ان میں سے بے شرموں میں سے نہیں ہوں کہ معافیا مانگ کے 9 مئی کو کنڈیم کر کے آؤں اور پھر واپس ریورس کی بھی بات کروں. میں حبیب صاحب ان میں سے نہیں ہوں. اور میرا اختلاف ان سے کیا تھا؟ میرا اختلاف ان کو میں نے بتایا تھا آپ کے بھروسہ مند گولی چلائیں گے، آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، آپ اس ڈگر پہ نہ چلیں. ہمیں کیا مقصد تھا؟ ہمیں نکلنے کے بعد بھی، تختہ الٹنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے دی تھی، پاپولیرٹی دے دی تھی. ہم سنگل میجورٹی 2/3 میجورٹی سے آتے، ہر کوئی پالیسی لائن ہماری طے کرتا. ہمیں کیا مطلب ہے کہ سنوں میں سر آپ 8 بجے کا شو کریں، آپ 10 بجے کا شو کریں؟ ہمیں سے کیا مطلب ہے؟ آپ کریں اپنا، آپ ہماری پالیسی ٹو کریں گے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں. تو مجھے تکلیف پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے تو نہیں ہوتی جو یہاں اس بربادی میں یعنی آپ کہہ رہے تھے جنرل فیض کو جو بنانا چاہتے تھے، وہ بالکل کلیئرٹی ہے نا سر اس میں. اچھا. دوسرا حبیب صاحب، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے عمران خان صاحب کو دیکھ کر کہ ایک اچھے سٹیچر کا ایک اچھا لیڈر، جیسے ہمیں تو سیاست اس نے سکھائی ہے، ہمیں یاد ہے وہ بھول گئے، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے سر. ہم نے تو کسی اور پارٹی میں پرورش نہیں کی تھی. اور اپنے دوستوں کو دیکھ کے دیکھیں، دوست ان میں سے
جو سینسیبل ہیں جیسے عمر چیمہ ہے, اس کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے, اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کو تیار نہیں, کنسول کرنے کو تیار نہیں, کوئی اس کے بعد جانے کو تیار نہیں, اس کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا. علی محمد خان ہے, اس ٹائپ کے لوگوں کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں ان سے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی بہت جلدی ایکسپوز ہو جائے. اچھا خان صاحب نے ایسی کیا غلطی کی؟ چلیے ایک تو مان لیتے ہیں کہ جنرل فیض ولی کی, اب کیا غلطی ہے جس کی سزا مل رہی ہے؟ دیکھیے ابھی صاحب, ارشد شریف کا قتل پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کانسپریسی کیوں ہوئی, کیسے اس کو دوستی ملے جائے گا, کون لے کے گیا, کس نے اس سے ملاقاتیں کی, کس نے تھریٹ الرٹ سب سے زیادہ جاری کیا. نہیں, آپ کی اس بات کا اسپرشن یہ ہے کہ کہیں پی ٹی آئی کے لوگ میں تو حبیب صاحب جتنی ضرورت ہے اتنی بات کروں گا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, قوم سے کہہ رہا ہوں, عدالتوں سے کہہ رہا ہوں, اس معاملے کو کھولے. کیوں اس شہید کی کیس کو بیک برنر میں رکھا ہوا ہے, سرد خانے میں کیوں رکھ دیا؟ یہ آپ کا میرا سب کا کنسرن ہے. جی بالکل ہے. اس کے ٹائمنگ بڑے امپورٹنٹ. اس سے ریلیٹڈ لوگ ملک سے بھاگ گئے اور کچھ صفحہ ہستی میں نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ سب آتے نظر, وہ ایک آدھ شخص کیوں نہیں نظر آ رہا؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہم اس دھرنے سے کیا اچیو کرنے جا رہے تھے, ہمیں کیا ملنا تھا, کیا قوم کی تقدیر تھی, ہم ووٹ لے رہے تھے, اپنی پاپولرٹی مانگے تھے, ہماری تو ہر چیز تھی. ٹھیک ہے, اس کے نتائج کہتے ہیں کہ لوگ شہید ہو گئے. پھر کن ججوں نے فون کی اندر, کنہوں نے گارنٹی دی, کون ان میں ہے اور کون ان میں نہیں ہے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں حبیب صاحب. یہ قوم کیا ہے, کھلنے کی ضرورت ہے. اچانک تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بے ایمان بھی ہوں, چور بھی ہوں, ریزیڈینشیل پراپرٹی اور کمرشل بھی کراتا رہا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, کیا کہتے ہیں جعلی ڈگری میں بھی ہوں, قتل و غارت کو بچانے میں بھی ہوں, پیسے لین دین میں بھی ہوں, اور آج میں اچانک سے فرشتہ بن کے کہوں کہ سر میں علم بردار ہوں آئین اور قانون کا اور جمہوریت کا, تو سر میں پکڑا جاؤں گا. تو ایسے سب جگہ جہاں جہاں لوگ ایسے ملوث ہیں ان سب کو پکڑنے کی بھی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں قوم, آپ, ادارے اور عدلیہ مینلی مل کے یہ کام کو ایکسپوز کرے تاکہ پاکستان ایک سیدھی سمت پہ چلنا شروع ہو. فیصل واٹر صاحب, اب صورتحال یہ ہے کہ چلیے پی ٹی آئی تو مقبول صحیح لیکن منظور نہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو منظور ہیں کام تو ان سے بھی نہیں چل رہا. آپ ذرا لوگوں کے بل دیکھیے, لوگ بل ہاتھ میں پکڑ کے انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. تو مینجمنٹ تو ادھر بھی فارغ ہے. دیکھیں ابھی صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں تو آپ کو جب کہتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ایکسپائرڈ جن کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے, اور یہ ڈائنسٹی پالیٹکس جو ہے خاندان در خاندان والی, جی اس سے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ یہ سب چھٹ جائیں گے. جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سب گلی کوچے صوبائی سطح تک کی پارٹیاں بن جائیں گی. آئی مین اٹ, بیسڈ آن پرفارمنس. ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے. نہیں, ٹیکنوکریٹ کیسے آئیں گے صاحب؟ ٹیکنوکریٹ کیسے آئیں گے, کیسے اپلائی ہوں گے, کیسے لگیں گے, کیسے ان کو لیگلائز کریں گے؟ مجھے اس کی کوئی منطق نہیں نظر رہی. لیگلائزیشن کی کوئی اہمیت ہے سسٹم میں؟ نہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آئی ٹوٹلی اگری واٹ یو آر سیئنگ, میں آپ کی بات کو مانتا ہوں. لیکن سر دیکھیے کہیں نہ کہیں تو ہمیں فل اسٹاپ لگا کے اس کو شروع کرنا ہے نا. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پارلیمنٹ اس کو ڈیفینڈ کرے گی, کیونکہ آئین کی تشریح پریسیڈنٹ کے تحت, آئین کے تحت نہیں, سپریم کورٹ کا کام ہے. اس کو امینڈ آپ اور میں نہیں کر سکتے, صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے. تو پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے گی اس کے اندر. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے. اگر میں غلطیوں کی فہرست بناؤں تو بھٹو صاحب غلطی تھی, رضائی صاحب کو بغیر شواہد کے 14 سال لگتا غلطی تھی, عمران خان کی چلتی حکومت گرا دینا رات کو عدالتیں کھول کے غلط تھا, نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پہ ہٹانا, ریکارڈ ایک کا معاملہ ہے, نسلہ ٹاورز ہے, سب انسانوں کی غلطی ہے نا. اس کا ازالہ تو قوم بھر رہی ہے نا.